آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری کا دوسرا حصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے شجرے کی بات کر چکے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دیکھیں گے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل کتنے بچے تھے، اور ان میں کربلا کی جنگ میں شہید ہونے والے کون تھے۔ حضرت حسین کی نسل سے اہل بیت کے کتنے اور کون سے امام تعلق رکھتے ہیں، ان اماموں کے ساتھ عباسی اور اموی حکمرانوں کا کیسا رویہ تھا، اور کن اماموں کو ان حکمرانوں نے زہر دیا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کی فاطمی سلطنت کے خلفاء کون سے امام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم میں ان کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جہاں تک آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو آپ سن 626 عیسوی یا ہجرت کے 4تھے سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل تشیع آپ کو تیسرا امام مانتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت علی نے حضرت حسن کی طرح آپ کا نام بھی حرب رکھا تھا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ ویورز، کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن معاویہ معاہدے کی پاسداری کی، اور حضرت حسن کے ساتھ ان کی وفات تک مدینہ میں ہی رہے۔ 9 سال کے اس عرصے میں دونوں بھائی ہر طرح کی سیاسی مداخلت سے دور رہے، لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا، جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سربراہ تھے، لیکن یہ بیعت کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سن 680 میں کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پہ امویوں نے اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت حسین اور ان کے ساتھ 72 افراد کے قافلے پہ حملہ کر دیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو شہید کر دیا گیا اور بچے کچے افراد کو قید کر لیا گیا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا، اور بنو امیہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف تحریکوں اور بغاوتوں کا آغاز ہوا، جس میں مختار الثقافی کی تحریک سر فہرست تھی۔ ویورز، جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایات میں ان کے بچوں کی مختلف تعداد آتی ہے، لیکن زیادہ تر مورخ لکھتے ہیں کہ ان کی 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ کربلا کی جنگ میں آپ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، جن میں حضرت علی اکبر اور علی اصغر شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے وقت حضرت علی اکبر کی عمر محض 28 سال تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شہید ہونے والے سب سے پہلے فرد تھے، جبکہ علی اصغر شہید ہونے والے 9 مولود بچے تھے، جن کی عمر محض 6 ماہ بتائی جاتی ہے۔ انہیں اموی فوج کے ایک تیر انداز نے گلے میں تیر مار کے شہید کیا تھا۔ ویورز، تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت زین العابدین کو چوتھا امام تسلیم کر لیا گیا۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود تھے، لیکن علیل ہونے کے سبب جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جنگ کے فوراً بعد جب اموی فوج نے لوٹ مار شروع کی تو حضرت زین العابدین کو ایک خیمے میں بیمار پایا۔ اموی فوج کا کمانڈر شمر انہیں قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن ان کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیل پہ ان کی جان بخش دی گئی، جس کے بعد آپ نے تمام سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنا وقت عبادت میں صرف کیا۔
آپ نے دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اموی حکمران الولید یا اس کے بھائی ہشام نے زہر دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید الشاہد نے امویوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت اہل تشیعوں کی زیدی شاخ کی بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے، جو کہ محمد الباقر کی بجائے حضرت زید کو پانچواں امام مانتے ہیں۔ حضرت زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے محمد الباقر پانچویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی نسل اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی طرف سے حضرت حسن، جبکہ اپنے والد زین العابدین کی طرف سے حضرت حسین سے جا ملتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ سن 676 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ویورز، یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اگلا حکمران بنانے کے لیے سرگرم تھے۔ مورخین کے مطابق آپ کربلا کی جنگ کے قیدیوں میں شامل تھے اور اس وقت آپ کی عمر محض 4 سال تھی۔ آپ کی پہلی شادی حضرت ام فروہ سے ہوئی، جن کا شجرہ 2 پشتیں پیچھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ام حاکم تھیں۔ ان دونوں سے آپ کے کم و بیش 8 بچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت زین العابدین کی پالیسی کو جاری رکھا اور سیاست سے دور ہی رہے۔ آپ کا زیادہ تر وقت قرآن اور احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں صرف ہوا کرتا تھا۔ ویورز، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام الباقر کو اموی حکمران ابراہیم ابن ولید نے زہر دلوایا تھا۔ امام باقر کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت جعفر الصادق نے ان کی جانشینی سنبھالی۔ آپ 8ویں صدی کے ایک عظیم عالم، مفسر قانون اور اپنے والد کے بعد چھٹے امام مانے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اہل تشیعوں کے جعفری مکتب فکر کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت جعفر الصادق کو سنی اور اہل تشیع دونوں مکتب فکر میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ انہیں مشہور سنی علماء امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد بھی سمجھا جاتا ہے، جو کہ سنیوں کے حنفی اور مالکی مکتب فکر کی بنیاد تھے۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر کو کئی موقعوں پر عباسی حکمرانوں کی طرف سے ہراساں کیا گیا، اور آخرکار سن 765 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دلوا دیا۔ امام جعفر کی موت کے بعد جانشینی کو لے کے اہل تشیع 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اگلا امام چن لیا، جو کہ اہل تشیعوں کی اسماعیلی شاخ کی بنیاد بنے۔ اور ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمی سلطنت کے خلفاء بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل تشیعوں کے کچھ دوسرے لوگوں نے حضرت جعفر کے چھوٹے بیٹے موسیٰ الکاظم کو اپنا اگلا امام تسلیم کر لیا۔ ان لوگوں کو اہل تشیعوں کی 12 امامی یا جعفری شاخ کہا جاتا ہے، اور آج کل کے دور کے تقریباً 85% شیعہ اسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، فاطمی اماموں یا خلفاء کی فیملی ٹری ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک اہل تشیعوں کی جعفری شاخ کی بات ہے تو موسیٰ الکاظم ان کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ آپ سن 745 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ نے عباسی خلفاء المنصور، الہادی، المہدی اور ہارون الرشید کے دور دیکھے۔ انہیں ان تمام خلفاء کی طرف سے وقتاً فوقتاً قید میں ڈال کے ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ سن 799 عیسوی میں بغداد کے ایک جیل میں قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے زہر دلوایا تھا، جبکہ کچھ دوسروں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی موت قدرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون نے بغداد میں ان کی لاش کی نمائش بھی کرائی، تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے علی الرضا 8ویں امام بننے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے 18 بھائیوں میں سے کسی نے امامت کا دعویٰ نہ کیا، بلکہ ان میں سے کئیوں نے عباسیوں کے خلاف بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، جن میں محمد اور احمد سر فہرست ہیں۔ امام علی الرضا سن 766 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔
ان کے باپ دادا کے برعکس عباسی خلیفہ المامون کے ان سے تعلقات کافی اچھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی مامون کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی۔ اس کے علاوہ مامون نے انہیں اپنے ظاہری وارث کے طور پہ بھی نامزد کر دیا، لیکن امام الرضا نے کبھی کسی حکومتی معاملے میں مداخلت نہ کی۔ المامون کے زیر سایہ ان سے کئی اہم کام بھی منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف اسلامی لٹریچر اکٹھا کرنا اور حدیث جمع کرنے کے کام سر فہرست ہیں۔ ان کی موت سن 818 عیسوی میں ایک سفر کے دوران ہوئی، لیکن زیادہ تر مورخ المامون کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویورز، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام علی الرضا کے صرف ایک بیٹے محمد الجواد تھے، جو اپنے والد کی وفات کے وقت محض 7 سال کے تھے۔ اس وقت کے علماء کا یہ ماننا تھا کہ محمد الجواد نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا تھا، جس بنا پہ انہیں 9واں امام تسلیم کر لیا گیا۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کو موجودہ دور کے رضوی سیدوں کا جد امجد مانا جاتا ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی شادی عباسی خلیفہ المامون کی بیٹی ام فادی سے ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اسی بیوی نے اپنے چاچا المعتصم کے کہنے پہ انہیں زہر دیا تھا۔ امام الجواد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی الہادی 10ویں امام بنے، تاہم ان کے دور میں عباسیوں کے زیادہ تر اختیارات ترکوں کے ہاتھ جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عباسی خلیفہ المتوکل ان سے بہت سختی سے پیش آیا۔ انہیں سلطنت کے دارالحکومت سمارا طلب کیا گیا، جہاں انہیں ان کی موت تک کڑی نگرانی میں رکھا گیا۔ الہادی کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں کی اکثریت نے ان کے بیٹے حضرت حسن العسکری کو اپنا 11واں امام تسلیم کر لیا، لیکن عباسی خلفاء نے انہیں بھی کڑی نگرانی میں رکھا اور عام عوام سے ان کا رابطہ بہت محدود کر دیا۔ تاہم امام حسن انڈائریکٹلی، یعنی اپنے پیروکاروں یا نمائندوں کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے عوام سے رابطہ کیا کرتے تھے، اور سن 873 عیسوی میں تقریباً 28 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے۔ کچھ سورسز میں آتا ہے کہ عباسی خلیفہ المعتمد نے انہیں زہر دیا تھا۔ ویورز، امام حسن العسکری کا کوئی واضح وارث نظر نہ آ رہا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اہل تشیع مزید کئی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سوائے 12 اماموں یا جعفری مکتب فکر کے لوگوں کے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسن کا ایک بیٹا تھا جنہیں المہدی کہا جاتا تھا، اور جنہیں عباسیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے پوشیدہ رکھا گیا۔ چنانچہ ان کے عقیدے میں المہدی اپنے والد کی وفات کے بعد 12ویں اور آخری امام مانے جاتے ہیں، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی کا ظہور دوبارہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام عسکری کے ایک چھوٹے بیٹے سید علی اکبر بھی تھے، جن کی نسل سے آج کل کے دور کے کئی صوفی بزرگ تعلق رکھتے ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔